बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मवाख़ात मदीना। हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। फ़ौरन बाद मस्जिद ये बाहमी इज्तिमा और मेल जोल मोहब्बत का एक मरकज़ है। इसके कुछ अरसा बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मवाख़ात और भाईचारे का एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसे जो है मवाख़ात मदीना कहा जाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मकान में मुहाजिरीन व अंसार को जमा फरमाया। उनकी तादाद 90 थी, जिनमें से आधे मुहाजिरीन और आधे अंसार थे। भाईचारे की जो बुनियाद थी वो ये थी कि एक दूसरे के गमखार होंगे और मौत के बाद नस्बी रिश्तों की बजाय यही एक दूसरे के वारिस होंगे। ये इसकी बुनियाद थी कि मौत के बाद भी ये एक दूसरे के वारिस होंगे। और विरासत का ये हुक्म तकरीबन 2 हिजरी के आखिर या 3 हिजरी या आप यूँ कहें कि ग़ज़वा बदर के बाद तक विरासत का ये हुक्म रहा। फिर विरासत का तो ये हुक्म ख़त्म कर दिया गया, लेकिन मवाख़ात का रिश्ता उसी तरह बरकरार रहा। इसके नताइज क्या बरामद हुए, ये हमारा अहम टॉपिक है वाक़यात से भी ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका मुताला किया होगा। तो बताइए कि इसके क्या नताइज बरामद हुए। कौन बताएगा आप में से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर एक पॉइंट तो ये है ना कि मुसलमान माली लिहाज से मजबूत हो गए और अपने पाँव पे खड़े हो गए और किसी के मोहताज नहीं हुए। जी जी, और स्कॉलर भी कोई इसमें इजाफ़ा करे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैं बता दूं? जी जी ज़रूर। सर मवाख़ात मदीना का मेन फ़ायदा ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर भी नज़र थी कि मुहाजिरीन जो थे वो बेसिकली तिजारती बंदी थी, कारोबारी बंदी थी, और अंसारी मदीना जो थे वो ज़राअत उगाते थे। मदीना मुनव्वरा के लोग, अंसार के लोग, तो वहाँ पर यहूदी आबाद थे, वो इनसे वो फसल ओने पोने दाम ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कर दिया कि इनका भाईचारा बना दिया ताकि मक्के के ये तिजारती लोग हैं और ये ज़राअती लोग हैं, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये इनसे ये ज़राअत जो ये फसल उगाते हैं ये इनसे लेंगे और ख़ुद ही इसकी कारोबार करेंगे। तो माशी लिहाज से ये दोनों बेहतरीन पोजीशन में आ जाएंगे और यहूद वगैरह की मोहताज नहीं रहेंगे। एक बेहतरीन पॉइंट सर मेरे नज़र में ये थी। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त आपने ये ठीक बताया है। आप यूँ समझें कि ये 2 लोगों को आपस में मिलाना नहीं था, बल्कि ये 2 तहज़ीबों को आपस में मिलाना था। और इस भाईचारे से जो एक ख़दशा था उसको दूर किया गया कि कहीं यहूद या मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्लाह बिन उबई, ये किसी तरीके से इनमें जो है दरार ना पैदा कर दें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मवाख़ात का रिश्ता कायम किया।
تو گویا کہ اس کا ایک نتیجہ یا ایک اثر یہ نکلا کہ دو تہذیبیں جو ہیں وہ آپس میں ان کا اجتماع ہو گیا، کہ ایک وہ تہذیب جو تجارت پسند تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، اور دوسری وہ تہذیب جس کا تعلق زراعت سے تھا۔ جی سر اس میں ایک پوائنٹ ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوراندیشی بھی ہمیں نظر آتی ہے اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور بہترین منتظم بھی ہمیں نظر آتے ہیں اس واقعے کو سامنے رکھ کے۔ جی تو آپ جو ہے نا مواخات مدینہ کے نتائج کو یا اثرات کو ہر لحاظ سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ ایک بہترین قسم کا ڈیمو بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ مثلا مواخات مدینہ کے سیاسی اثرات کیا نکلے، اسی طرح اس کے معاشی اثرات یا نتائج اس سے کیا برآمد ہوئے، مواخات مدینہ کا تعلیمی پہلو کیا تھا، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ اس طرح لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اہل مدینہ، جبکہ اہل مکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اس تعلیمی پہلو کو بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آج ہم اس مواخات کو دہرا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی سر السلام علیکم۔ اور اس کو اگر ہم دہرا سکتے ہیں تو اس کو کون دہرا سکتا ہے، یہ بھی جی سر میں آپ کو اس حوالے سے اگر اپنی ایک مثال دے دوں، چونکہ جی ہمارے جی علاقوں میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، خصوصاً یہاں آرمی کے جو آپریشنز ہوتے ہیں، تو ابھی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، جو ہمارے اوپر کے ایریا تھے وہاں سے بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی، اور وہ ہجرت کر کے یہاں ہمارے شہری علاقوں کی طرف آئے، تو الحمدللہ ہم سب نے ان کے لیے اپنے گھروں میں جگہ دی۔ میں نے اپنے گھر کا جو ایک پورشن تھا وہ مکمل ان کے لیے علیحدہ کیا تھا، اور ایک بڑی فیملی جو ہے ہم نے ٹھہرائی تھی۔ مطلب صرف میں نہیں، آس پاس جتنے بھی لوگ تھے سب نے اسی کا مظاہرہ کیا تھا، اور گھر میں جو کچھ پکایا جاتا تھا تو سب سے پہلے ان مہاجرین کو یا جو متاثرین تھے ان کو کھلایا جاتا تھا، اور بعد میں خود کھاتے تھے، جی اور اسی طرح ان کے کھانے پینے ساری چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم اس کے ساتھ خود بھی نا بازار میں ہم نے اپنے لیے اس کے لیے ایک جگہ مختص کی تھی، اور وہاں روزانہ کی بنیاد پہ ہم تقریباً 8-10 دیگ جو ہیں وہ پکاتے تھے، اور وہ سارے جو ہے ان تمام گھروں تک ہم سپلائی کرتے تھے۔ تو ایسی مثالیں یہاں ہم قبائل میں بہت زیادہ آج کل پائی جاتی ہے، اور علاقوں میں بھی پائی جا اور سکتی ہے، علاقوں لیکن میں یہ بھی ہیں، پریکٹیکلی بالکل سیلاب کے موقع پہ، زلزلے کے موقع پہ لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ مواخات کا عمل جو ہے آج بھی دہرایا جا سکتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں وہ آج بھی زندہ ہے۔ کون سا پہلو ایسا ہے مواخات کا جسے ہم آج نہیں دہرا سکتے؟ سر اس میں جو میراث کا پوائنٹ تھا نا، میراث کا، زبردست، وہ نہیں بہترین دہرایا جی، جا سکتا۔ زبردست جی، کہ ایک پہلو یعنی وراثت میں شریک ہونا، اس کو جو ہے نا قرآن مجید نے منسوخ کر دیا ہے۔ اب ورثہ، وارث، مورث یہ سب مقرر ہیں، معین ہیں، لہٰذا وراثت میں تو ان کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ مال و متاع میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ مواخات ہر لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں، اس کے ایک پہلو کو بھی کسی بھی علاقے میں زندہ کر سکتے ہیں، جہاں تعلیم کا فقدان ہو وہاں تعلیم کے لیے، جہاں مسلمان کمزور ہوں، کفار کا غلبہ ہو، وہاں پر مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے OIC کو بھی چاہیے کہ وہ کردار ادا کرے، اجتماعی طور پہ سیرت طیبہ اور مواخات کی روشنی میں یہ مسائل حل کرنے چاہیے، تو آج بھی آسانی سے ان مسائل کا حل ممکن ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا مواخات مدینہ، آپ اس کے اوپر لکھ لیں
آپ خود اس ٹاپک پر بھی ڈیمو دے سکتے ہیں، اس کے مختلف پہلو پر بھی ڈیمو دے سکتے ہیں، معاشی پہلو، سیاسی پہلو، تعلیمی پہلو وغیرہ۔ اسی طرح جو ہے دور حاضر میں بھی اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، تو 3 سے 4 ٹاپک جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اچھا جی، ہمارا ایک ٹاپک جو تھا وہ غزوات کے بارے میں تھا کہ ہم جو ہے وہ غزوات کے اسباب اور نتائج پر گفتگو کریں گے، واقعات وغیرہ پر زیادہ گفتگو نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم مطلقاً یا مجموعی طور پہ غزوات کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ غزوات کے اسباب کیا تھے۔ غزوہ اور سریہ میں فرق جو ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہو اور ہونا بھی چاہیے۔ کسی خاص غزوہ کو چھوڑ کر مطلقاً غزوات کے اسباب یہ کون بیان کرے گا؟ جی سر، جی غزوات کا بنیادی مقصد اعلاء کلمت اللہ، دنیا سے ظلم اور کفر کے نظام کا خاتمہ اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی۔ بس یہ اتنا کافی ہے یا اس میں کچھ اور ایڈ کریں گے کوئی اور اسکالر؟ سر یہ تو مختصر میں نے بتایا، اس میں اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی حیثیت میں 2 بڑے مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو اعلاء کلمت اللہ اور دوسرا یہ کہ ظالموں اور کفار کا جو ظلم و ستم ہے اس کا خاتمہ کرنا۔ پھر اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے، کیونکہ لڑائیاں 2 ہی مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے۔ کبھی کبھار تو اقدامی جہاد ہوتا ہے، اس میں تو مقصد یہ اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، اور اگر یہ جہاد جو ہے وہ دفاعی حیثیت کا ہو تو اس میں پھر ظالموں کا ظلم اور ستم اس کو روکنا، اس کا سدباب کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ پھر اس میں ذیلی مقاصد سارے آ جاتے ہیں اس میں۔ جی بالکل۔ غزوات کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے، بعض 28 بھی بتاتے ہیں، بعض 19 بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ اس لحاظ سے ہے کہ کسی نے جو ہے 19 غزوات میں شرکت کی ہے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہے۔ یہ آپ پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے تو پھر یہ غزوات کیوں ہوئے؟ تو اس میں جو ہے آپ جب اس کے اسباب بتائیں گے کہ یہ جو ہیں اس کے اسباب ہیں، تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ غزوات کا ہونا یہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ غزوات کا ہونا جو ہے وہ رحمت للعالمین ہونے کے خلاف ہے۔ جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں، کسی نے؟ سر یہی بات بتا رہی تھی کہ رحمت کا تقاضا ہی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کرتے اور ظالم کے ظلم کو ختم کرتے اور اسلام کا نظام رائج کرتے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ سوال کیا ہے؟ سوال ذرا دوبارہ دہرائیں سر۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو پھر یہ لڑائیاں کیوں ہوئیں، یہ غزوات کیوں ہوئے؟ سر رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم سہتے رہے اور ظالم کو کھلی چھوڑ دی جائے، ظلم کو روکنا بھی رحمت ہے۔ جی سر عتیق، آپ اس میں کچھ اضافہ کریں گے؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر 2 باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غزوات یا سرایہ روانہ کی ہیں تو ان کا مقصد جو تھا وہ جنگ نہیں تھا، نہ جارجیت تھی۔ جارحیت، رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پر پہل بھی نہیں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگ لڑی اکثر اس میں دفاعی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں لوگوں نے 13 سال ظلم کیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ظلم کے
की वजह से घर बार भी छोड़े थे, तब भी वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में आराम से रहने नहीं दे रही थी। जब ग़ज़वा खंदक तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फारिग हो गई तो फिर बाहर के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जिह हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाह रही थी। ये वजूहात थी। दूसरी ये कि तमाम गज़वात में अगर हम और जंगों के मक़तूलीन को देखें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात के मक़तूलीन के देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम 27 गज़वात में मक़तूलीन की तादाद जो थी वो 1000 से भी कम थी। तो इससे भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जो था वो जंग करना नहीं था, वो मुल्क में अमन लाना था। ठीक है जी। तीसरी बात ये कि इसमें उम्मत को वो तरगीब दे रहा था कि अगर आप लोगों को जंग की नौबत आई तो आप लोग जंग किस उसूल के बिना पर लड़े, वो कौन सी उसूल है कि आप लोग उन उसूलों के तहत जंग लड़ी और कुफार का मुकाबला करें। तो लोगों को तरगीब देना भी मकसूद था ताकि अगर जंग की नौबत आई तो लोग जंग कैसे करें। फिर अगर कोई लोग कैद हो जाए तो उसके साथ कैसा रवैया जो है वो इख्तियार करे। अगर आप लोग मग़लूब हो किसी ग़ज़वे में, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौर पर ग़ज़वे हुए थे, तो उस वक़्त क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाना चाहिए। और अगर आप लोग गालिब हो जैसे फ़तह मक्का में हुआ था तो आप लोगों का रवैया लोगों को साथ कैसा होना चाहिए। तो हमें तरगीब देना भी मकसूद था। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन जी। मेरे ख़्याल में इस टॉपिक पर यही गुफ्तगू काफ़ी है। चलें अब हम चलेंगे ग़ज़वा बदर के असबाब की तरफ। ग़ज़वा बदर के क्या असबाब थे जी स्कॉलर, जल्दी से। सर पहला सबब तो अमर बिन अल हज़रमी का कत्ल था जी। दूसरा मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती का आम होना था। सही, तो ये एक सबब था। बाकी सर मैं असबाब बता दूं कि जी जी हाँ जी, इसके सर मुख्तलिफ असबाब बयान किए जाते हैं। एक तो ये है कि इसमें हमने बयान की थी वो एक फौरी सबब था। ठीक है जी, वो अमर बिन हज़रमी जो वाक़िद बिन अब्दुल्लाह ने कत्ल था, एक था। एक सबब ये था कि कुरैश की वो मुआहिदाना पॉलिसी थी, यानी हिजरत, जब मुसलमानों ने हिजरत की तो कुरैश का गुस्सा तब भी ठंडा न हुआ। वो मुसलमानों का जो इब्तिदाई रियासत थी, नवज़ायद रियासत थी जो मदीना मुनव्वरा में कायम हुई थी, उसको अपने लिए खतरा समझते थे और उसे ख़त्म करने पर तुले हुए थे। और उन्होंने इसके लिए मदीना का जो सरदार था अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल रईसुल मुनाफिकीन, इसके साथ साज़बाज़ भी की थी, खत भी लिखा था कि यानी तुम हमारे आदमी मोहम्मद को पनाह दी थे, या तो इन्हें निकाल दो या हम तुम पर हमला करेंगे। तब भी इनको तसल्ली नहीं हो रही थी। ठीक है जी, एक ये वजह था। दूसरी बात ये कि मुसलमानों की माश नाकाबंदी वो लोग कर रहे थे, यानी मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझते थे कि लोग हमारा तिजारती शहरा जो है वो ख़त्म करेंगे। और ये इसलिए कि सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ लोगों को टोली के उनको भेजते थे ताकि वो कुफार के हालत से बाखबर रहे। एक सबब ये था। और और सबब था वो अबू सुफियान का तिजारती काफिला था जिसमें 50,000 मालियत की दिनार थी, 52 किलो सोने का मालियत थी। उसमें पूरा तफसीलात आप लोगों को याद है वो थी। तो एक अहम सबब ये भी था। इसी तरह फिर जो काफिला बच कर निकला फिर अबू जहल की हट दहरा में भी थी, ये भी था। और हक और बातिल के दरमियान फैसला भी था। तो ये सर मुख्तलिफ असबाब जो बयान किए जाते हैं ये थे, लेकिन फौरी सबब अबू सुफियान का काफिला था। जी ज़बरदस्त, ठीक है जी, यही हैं अहम उन्वानात। मज़ीद मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि कुरैश को अपनी रूहानी जो उनकी क़ियादत थी उसका ख़तरा महसूस हो रहा था, तिजारती रास्ते की बंदिश का उनको ख़तरा था। और अब्दुल्लाह बिन उबई उसने कुरैश मक्का से ख़तों की ताबत की थी खुफिया तौर पे। और अब्दुल्ला बिन उबई वो ये चाहता था कि किसी तरीके से मुसलमानों को यहाँ से भी निकाल दिया जाए, क्योंकि उसी को सरदार बनाया जा रहा था।
اسی طرح مدینہ کے یہود و منافقین سے بھی قریش وہ خط و کتابت میں تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو اس کو بھی ابو جہل نے دھمکی دی۔ پھر قرز بن جابر فہری نے مدینہ کے چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا، اور فوری سبب جو ہے وہ ابو سفیان کا قافلہ تجارت تھا۔ اب ہیں اس کے نتائج، اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ جی عائشہ آپ بتائیں، غزوہ بدر کے کیا نتائج برآمد ہوئے یا اس کے اثرات کیا برآمد ہوئے؟ چلیں کوئی اور اسکالر، شاباش جی، یہ آپ کی کلاس ہے، آپ نے بولنا ہے، ہم نے صرف آپ کو اشارہ کرنا ہے کہ یہ ٹاپک ہے، اس پہ آپ نے بولنا ہے۔ آپ کتنا بول سکتے ہیں؟ جتنا آپ بول سکیں گے اتنا آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ جی سر میں بیان کروں؟ جی جی ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سب سے اہم بات جو یہ تھی، ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن قرار دیا۔ ٹھیک ہے جی، زبردست جی، حق آ بالکل گیا اور باطل مٹ گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سر اس غزوے سے مسلمانوں کی سیاسی ساکھ جو تھی اس میں انتہائی اضافہ ہوا۔ مسلمانوں کو تو لوگ بالکل یعنی وہ بالکل سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ قریش مکہ کا خیال یہ تھا کہ جب بھی ہم چاہیں گے ہم ان مٹھی بھر لوگوں کو ختم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن غزوہ بدر میں جب ان کو شکست ہوئی تو وہ مسلمانوں کی سیاسی ساکھ جو تھا وہ عرب میں نہیں، عرب سے باہر بھی پھیل گئی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے تجارتی لوگ تھے، باہر ملکوں میں جاتے تھے، تو ان کے ذریعے باہر کے ممالک کو لوگوں کو بھی پتہ چلا۔ تیسری بات یہ کہ سر قریش مکہ کی طاقت جو تھا وہ ٹوٹ گئی، ختم ہو کر رہ گئی، کیونکہ قریش کو خانہ کعبہ کی وجہ سے عرب میں سیاسی اور مذہبی سیادت حاصل تھی، اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو ان کا وہ عزت اور وہ جو تھا وہ خاک میں مل گیا، اس کا وہ ٹوٹ گیا۔ تیسری بات یہ کہ ان میں منافقین کا جو تھا وہ ظہور بھی ہوا، اور اس میں سب سے اہم یہ تھی کہ مسلمانوں کے رویے کا لوگوں کو پتہ چلا کہ 70 لوگ جو تھی جو قیدی بنائی گئے تھے، 70 تعداد کافی زیادہ ہے، ان لوگوں سے مسلمانوں نے جو رویہ رکھا، ان کو فدیہ یا فدیہ کے بغیر آزاد کر دیا، تو لوگوں کو مسلمانوں کے اخلاق وغیرہ کا پتہ بھی چل دیا، اور جنگوں میں جب لوگ قیدیوں کو وہ لوگوں کو قید کرتی تھی تو ان کو مار ڈالتے تھے، ختم کر دیتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، لوگوں کو چھوڑا، پتہ بھی چلا۔ اس کے ساتھ ساتھ سر ایک بات یہ کہ جو سیاسی مجرم ہوتے ہیں، سیاسی مجرم جیسے اسی سیاسی قیدیوں میں نذر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا گیا، کیونکہ وہ جنگ مجرم تھے، تو یہ بھی پتہ چلا کہ جنگ مجرم کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے، اور عام لوگوں کو اگر مجبور کیا گیا وہ قیدی بن گئے تو ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے، تو یہ نتائج نکل آئی سر۔ جی زبردست جی، غزوہ بدر کے نتائج آپ نے بتا دیے ہیں، تو اسلام کی شان و شوکت، رعب و دبدبے میں اضافہ ہوا۔ سب سے بڑا تو قرآن نے خود اس پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ یوم الفرقان ہے، حق و باطل میں اس نے فرق کر دیا، اور یہ اس کے بعد جو ہے رئیس المنافقین نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا، پہلے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ظاہری طور پر بھی، تو اسلام کی قوت کو گویا کہ اس نے بھی تسلیم کر لیا، تو زبان سے کلمہ پڑھا ہے۔ قریش مکہ کی قوت کا خاتمہ ہوا، اس سے بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے وہ جہنم واصل ہوئے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہودیوں کی سازشوں کا آغاز بھی ہوا۔ اسی جنگ کے بعد بنو قینقاع نے دھمکیاں لگانا شروع کی، وہ تو بوڑھے تھے، وہ تو جنگ جانتے نہیں تھے، تو یہود کی سازشوں کا آغاز بھی ہوا اسی سے۔ اسی طرح صلح اور جنگ کے قوانین کے بارے میں پتہ چلا مسلمانوں کو، اور جیسے سر عتیق بتا رہے تھے، مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں کو احکامات ملے، واضح احکامات، تقسیم کا طریقہ کار سورۃ الانفال میں۔ اچھا، یہ تو ہے غزوہ بدر کے نتائج۔ ایک اور سوال وہ بھی اسی غزوہ سے متعلق ہے،
جنگ بدر کی فتح کے کیا اسباب تھے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایک کھلا معجزہ ہی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے مدد و نصرت آئی، یہ اس غزوہ کی ایک امتیازی خصوصیت بھی ہے۔ کیا ظاہری طور پہ بھی اس کے کچھ اسباب تھے، یا سب کچھ جو ہے معجزانہ طور پہ ہوا؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، معجزہ کو مانتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اسباب بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو جی زیب الحرام، اگر آپ یہ اسباب بتا دیں تو ہم آپ سے سنیں گے۔ جی سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک تو ان کی ایمان کی قوت اور اخلاص، یعنی مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر جو کامل یقین تھا، سچا ایمان اور خلوصی نیت تھی، تو یہ فتح کی بنیاد بنا۔ دوسری زبردست۔ بات، اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل جو تھا اور دعا جو تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزانہ دعائیں تھیں اور ان کا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا، تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے مدد الہی کا سبب بنا۔ تیسری بات جو تھی وہ اطاعت رسول تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں صحابہ کرام نے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور اس سے ایک نظم و ضبط جو ہے وہ قائم رہا تھا۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے سر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جو بہترین جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی تھی، اور جس طرح مناسب مقام کا انتخاب فرمایا تھا اور صف بندی کی تھی، تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ زبردست۔ اور سر، اتحاد جو تھا مسلمانوں کے درمیان، مسلمان باہم اس طرح متحد تھے کہ کسی قسم کا اختلاف نہ تھا، جس سے ان کی قوت میں اضافہ ہوا۔ تعداد اور وسائل میں کم ہونے کے باوجود وہ ثابت قدم رہے اور پیچھے نہ ہٹے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ سر اتنا۔ بالکل جی، آپ نے بہترین بتایا ہے۔ جی عتیق الرحمان۔ سر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ صرف اللہ پر توکل نہیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کے بعد، یعنی تلوار اٹھائی، زرہ پہنیا، ڈال اٹھایا، سر پر خول رکھ دیا، اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہوئی، میدان بدر میں نکلی، اس کے بعد جا کر یہ اسباب اختیار کی، اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اگر ایسا کوئی موقع ہمارے پاس آیا، ابھی ہم صرف مثلا کفار کو دعائی دیتے ہیں کہ اللہ کفار کو ایسا کرے، کفار کو ویسا کرے، نیس نابود کرے، تو ان بد دعاؤں سے صرف کام نہیں چلے گا۔ ہم اسباب اختیار کریں گے، اسباب اختیار کرنے کے بعد تب جا کر اللہ سے دعا مانگے گی۔ جی نہ صرف بالکل۔ دعا سے کام ہوتا ہے، نہ صرف دعا سے کام ہوتا ہے، نہ صرف اسباب اختیار کرنے سے کام ہوتا ہے۔ جی پہلے اسباب اختیار کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، تب کام بنے گا سر۔ جی بالکل۔ جی طاہرہ رحیم۔ سر، عتیق سر کی ان باتوں سے ایک شعر یاد آیا، سنا دوں؟ جی جی۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس کی تیز دھاری کو مقدر کے حوالے کر۔ زبردست جی، بالکل۔ خنجر تیز ہو، تیاری مکمل ہو، اور یقین اللہ پہ ہو، یہ ایک مومن اور غیر مومن میں فرق ہے۔ بہرحال جنگ بدر کی فتح کے اسباب میں سے جو معجزانہ اسباب ہیں وہ تو ہیں۔ ظاہری اسباب میں اگر ہم دیکھیں تو قریش مکہ میں اتحاد و اتفاق مفقود تھا۔ اگر آپ نے واقعات پڑھے ہیں تو مشرکین کا جو سپہ سالار یا قائد تھا عتبہ، وہ لڑائی کے سخت خلاف تھا، وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی طریقے سے حکیم بن حزام وہ بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے، جبکہ ابو جہل وہ لڑنے پر مجبور تھا، جس کی وجہ سے آپس میں یہ اختلافات کا شکار ہو گئے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں نظم و ضبط تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صف آرا تھے، کفار میں یہ چیز نہیں تھی۔ اسی طرح بارش کا ہونا،
लड़ाई से कबल रात को बारिश हो गई। मुसलमान जिस जगह पर थे वो जगह मजबूत हो गई, जबकि कुफ़ार जिस जगह पे थे वहाँ कीचड़ हो गई, जिसकी वजह से उनके सवारों को चलना फिरना दुश्वार हो गया। ये वही है कि जंगी हिकमत अमली के लिहाज से बेहतरीन जगह का इंतखाब किया गया। इसी तरह अगर उस मैदान को देखा जाए तो मुसलमानों का रुख जो था वो सूरज की तरफ नहीं था, सूरज वो मुसलमानों की पुश्त पर था, जिसकी वजह से कुफ़ार को लड़ने में दुश्वारी थी। उनकी आँखें खीरा हो जाती थीं सूरज सामने होने की वजह से। एक वजह ये थी कि इनफिरादी मुकाबले में उनके बड़े बड़े 3 सरदार मार दिए गए, जिसकी वजह से उनके हौसले पस्त हो गए। और एक वजह ज़ाहरी ये भी थी कि कुफ़ार सफ़र करके आए हुए थे और वहाँ आकर भी उन्होंने कोई आराम नहीं किया। वो सारी रात नाच गाने शराब व कबाब में लगे रहे, जबकि मुसलमानों ने रात को नींद की। अल्लाह ने उन पर नींद तारी की, जिसकी वजह से वो सुबह को ताज़ा दम होकर उठे और मुसलमान फतहयाब हुए। जी, अगला है ग़ज़वा उहद के असबाब। 3 हिजरी का ये ग़ज़वा है, इसके क्या असबाब हैं, कौन बताएगा जी? शाबाश जी, जल्दी करें। सर, ग़ज़वे बदर में कुरैश को जो सख्त शिकस्त हुई थी तो और उनके जो बड़े सरदार मारे गए थे, तो इस शिकस्त का बदला लेने के लिए कुरैश बेचैन थे। ज़बरदस्त, जंग बदर का बदला। और जी, कुरैश ने जो बदर में बच जाने वाली तिजारती काफिले के मुनाफा से उन्होंने एक बड़ा लश्कर तैयार किया था ताकि मुसलमानों पर दोबारा हमला किया जाए। और एक और बात ये भी थी सर कि इस्लाम तेजी से फैल रहा था और जिसे कुरैश अपने लिए ख़तरा समझ रहे थे। उनकी मजहबी, माशी और जो समाजी मफादात थे तो वो समझते थे कि हमारे लिए बहुत साबित हो रहा है। और फिर कुरैश ने फैसला किया कि जंग मदीना के करीब लड़ी जाए ताकि मुसलमानों को दबाव में लाया जा सके। और सर एक और बात ये भी थी कि मदीना और उसके अतराफ में जो लोग बास मतलब इस्लाम दुश्मन लोग थे, वो मुसलमानों के खिलाफ फिजा हमवार कर रहे थे। इसमें किसी ख़ास बंदे का नाम बता सकती हैं आप जी? इसमें ये जो सबब बता रही हैं, इसमें कोई ख़ास बंदा जो मदीना के अतराफ़ में रहता था, कुफ़ार को तैयार किया उसने, बड़ा मशहूर बंदा है कोई? जी, किसी और के जहन में? रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई। उसके अलावा था, मारा गया था फिर। काब बिन अशरफ था, काब बिन अशरफ। ज़बरदस्त, काब बिन अशरफ जो था ये बड़े सरदार और बड़े अपने यहूद के उलमा लेकर वहाँ मक्का गया था। कुरैश को इसने भड़काया था, अशार कहे थे इसने। जी, तो ये इसके जी अहम तरीन असबाब हैं। ग़ज़वा बदर का बदला लेना चाहते थे, अबू सुफियान ने वो मन्नत मान ली थी। फिर जो है वो सरदारान कुरैश के कत्ल का भी बदला लेना चाहते थे। तिजारती रास्ता इनका बिल्कुल अब पुरख़तर हो चुका था, उसको बहाल करना चाहते थे। इधर से यहूद ने भी इनको भड़काया। काब बिन अशरफ वहाँ पे गया और अपनी ताउन का इसने यकीन दिलाया, और उनके जो शुआरा थे उन्होंने अशार कहे, मुख्तलिफ़ क़बाइल में जाके अशार के ज़रिए लहू को गरमाया। इसी तरह जिनके अज़ीज़ व अक़ारिब मारे गए, उनकी ख़वातीन ने भी लोगों को ताने देने शुरू कर दिए। तो ये वो ग़ज़वा उहद के जो हैं असबाब हैं। अब जो है हम इसके नताइज पर बात करेंगे कि इसके क्या नताइज थे या क्या असरात थे।
جی سر جنگ احد کے جو نتائج ہیں اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا جنگ احد کو ہم مجموعی حیثیت میں 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ جی پہلا جی حصہ جو تھا وہ مسلمانوں کی فتح کا تھا، اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر کار انجامن جو ہے پھر کافر جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو 3 مختلف حصے ہیں، تو تینوں کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، نتائج ہو سکتے ہیں۔ مطلب پہلے جو ابتداء مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اس میں وہی سارے اسباب کار فرما تھے جو کہ جنگ احد میں تھے، جنگ بدر میں تھے سوری۔ مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق، اطاعت رسول، اطاعت خداوندی اور ایمانی طاقت، توکل علی اللہ، یہی وہ سارے اسباب تھے کہ گویا کہ آپ اس کو جنگ بدر کا تسلسل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اسی تسلسل کے ساتھ لڑائی لڑی گئی اور مسلمانوں کو فتح کا ایک واضح فتح کا وہ بالکل سامنے آئی۔ لیکن اسی مرحلے میں جب مسلمان جو ہے وہ ان کی توجہ منتشر ہو گئی اور جنگ کے جو اصلی سبب اور اصلی مقاصد وہ ان کے ذہنوں سے ذرا اوجھل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً نافرمانی کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایک سبق سکھلایا کہ یہ فتح جو تمہیں ملتی ہے، جو کامیابی تمہیں ملتی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتحاد و اتفاق سے ملتی ہے، اور اس وجہ سے کہ تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے۔ لیکن جب بھی اس کے درمیان کوئی دنیاوی مقصد آئے گا تو یہ فتح اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ تم سے کھینچ لی جائے گی، اور جب بھی تم کسی صورت میں اللہ کے رسول یا اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوگی۔ پھر آخری مرحلے میں جب دوبارہ مسلمان متفق ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک پرچم کے تلے وہ جمع ہو گئے، وہی ایمانی رعب اور طاقت جو ہے مسلمانوں میں دوبارہ واضح طور پر دکھنے لگا، اور اسی سے ڈر کے جو ہے وہ ابو سفیان اس لڑائی کو درمیان میں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوا اور مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کی مثال اس ٹائم زخمی شیر کی ہے، اور اگر میں دوبارہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ ہمیں چیر پھاڑ دیں گے۔ تو انجامن جو ہے وہ پھر مسلمانوں کو دوبارہ فتح کا سامنا کرنا یا ایک قسم کی فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ 3 مراحل ہیں، اور ہر مرحلے کے جو ہے وہ الگ الگ نتائج ہیں۔ زبردست جی۔ غزوہ احد کے نتائج و اثرات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو آپ جو ہے اس کو کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں کہہ سکتے، یا اس کو فتح و شکست میں سے کوئی ایک جانب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کے جو اثرات ہوئے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پہ مسلمانوں کے وقار کو نقصان پہنچا، مسلمانوں کا جو ایک رعب و دبدبہ تھا وہ ذرا کمزور ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ 4 ہجری میں 2 بڑے واقعات ہوئے، ایک وہ رجی کا واقعہ ہے اور ایک جو ہے بیر معونہ کا واقعہ ہے، جس میں تقریباً دونوں واقعات میں 80 کے قریب مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اس جنگ کے بعد کفار کے حوصلے مزید بڑھ گئے، وہ ایک اور فیصلہ کن لڑائی لڑنے پر آمادہ ہو گئے مسلمانوں سے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ بھی سبق ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے اللہ رب العزت بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر موقع پہ ہر حال میں ضروری ہے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے انفرادی کردار کو بھی نمایاں کر دیا کہ مسلمانوں نے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اس کا ثبوت دیا، وہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یکے بعد دیگر رسول اللہ کی حفاظت میں صحابہ شہید ہوتے رہے، تیر برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا گوارا نہیں کیا۔ یہود کی شرارتوں میں مزید اس کا اضافہ ہوا، بجائے اس کے کہ وہ بنو قینقاع سے سبق سیکھتے، بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا،
इस जंग के में मुसलमानों को ज़ाहरी तौर पे शिकस्त के बावजूद भी अबू सुफियान वो दिल में अरमान लेकर गया, वो इसको अपनी फ़तह नहीं समझ पाया, क्योंकि ना तो उसने किसी को कैदी किया ना किसी को ग़ुलाम बनाया, बल्कि वो तो फ़ौरन भाग गया और उसको ये भी ख़तरा था कि कहीं पीछे से मुसलमान ताक़ुब ना करें। तो ये तो इसके हैं कुछ ज़ाहरी नताइज व असरात। दूसरा जो हिस्सा है कि ज़ाहरी तौर पे मुसलमानों को शिकस्त क्यों हुई, उसके असबाब क्या थे, वो भी इसी ज़िम्न में आप सब ने बयान कर दिए। बहरहाल उनमें से वाज़े वजह जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली और नाफरमानी है, जिसकी वजह से वो जो तीर अंदाज सहाबा थे उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, मुसलमानों को फिर ज़ाहरी तौर पे शिकस्त हुई। और इसी तरीके से मुसलमान माल गनीमत को जमा करने में, उसके हुसूल में लग गए। इसमें एक ये भी सबक या एक ज़ाहरी सबब है कि असल मकसद मैदान जंग में वो एलाए कालिमतुल्लाह है, वो माल गनीमत को इकट्ठा करना या उसका हुसूल नहीं है। और ज़ाहरी शिकस्त के असबाब में से हज़रत हमज़ा की शहादत भी है। अगर हम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या पढ़ें कि वो मुसलसल जो है मार धाड़ कर रहे थे और कुफ़ार का जो भी उनके सामने आता उसको गिरा रहे थे, लेकिन जब उनकी शहादत हो गई इस वजह से भी मुसलमानों को वो शिकस्त हुई। हज़रत मुसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उनकी शहादत के बाद इस अफवाह का उड़ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, क्योंकि हज़रत मुसा बिन उमैर की शक्ल व सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। इस वजह से भी कुछ सहाबा के हौसले पस्त हो गए और वो ये समझने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शहीद हो गए तो लड़ने का क्या फ़ायदा। ज़ाहरी तौर पे ये एक शिकस्त की वजह है। तो ये हमारा आज का सबक था। इसमें हमने मजमूई तौर पे ग़ज़वात के असबाब व नताइज के बारे में बात की है, ग़ज़वा बदर और उहद के असरात असबाब व नताइज पर गुफ्तगू की है, मवाक़ात मदीना के नताइज व असरात पर गुफ्तगू की है। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।